بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ انٹرنیشنل صورتحال سے متعلقہ ہے اور امریکہ اور یورپ کے درمیان اس وقت جو کلیش چل رہا ہے، آج اس میں کچھ نرمی آئی ہے اور امریکہ کا جو موقف ہے وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹا ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت جلدی یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک خطاب میں عالمی فورم سے کہا کہ گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے امریکہ طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو اس علاقے کی ملکیت حاصل ہونی چاہیے۔ ڈیووس میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ جو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے وہ صرف ایک برف کا ٹکڑا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ گرین لینڈ حاصل کیا جائے مکمل ملکیت کے ساتھ، کیونکہ دفاع کے لیے ملکیت ضروری ہے۔ آپ اسے لیز پر لے کر دفاع نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ کی ملکیت پر یورپ کو پیغام دیا کہ ہاں کہیں گے تو شکر گزار ہوں گا اور نہ کہیں گے تو یاد رکھوں گا۔ اب ان کے یہ دو الفاظ جو ہیں اس سے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، اور دوسری طرف یورپی ممالک بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر اپنی فورسز بھی اتار دی ہیں، اور کل برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں بھی گرین لینڈ سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایک لائسنس یا لیز کے معاہدے کے تحت اس دفاع کو سنبھالنے کے لیے ایک برف کا ٹکڑا ہے جو وسط سمندر میں ہے، جہاں اگر جنگ ہوئی تو زیادہ تر کارروائی اس ٹکڑے پر ہوگی۔ سوچیں وہ میزائل بالکل اس ٹکڑے کے مرکز کے اوپر سے گزریں گے، یعنی کہ وہ میزائل جو ہیں وہ اوپر سے گزریں گے اور پھر وہ آپ پر برسیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کے تعدی ملک ڈنمارک کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ناشکرہ قرار دیا اور کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد گرین لینڈ کے تحفظ میں امریکی مدد کے باوجود ڈنمارک کا رویہ درست نہیں رہا، جبکہ کینیڈا کا وجود بھی امریکہ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس کرۂ ارض کا معاشی انجن ہے۔ جب امریکہ ترقی کرتا ہے تو پوری دنیا ترقی کرتی ہے، اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یورپ کے حوالے سے امریکی صدر نے کہا کہ براعظم کے بعد حصے قابل شناخت نہیں رہے، اور مجھے یورپ سے محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یورپ آگے بڑھے، لیکن یہ درست سمت نہیں جا رہا۔ اب یہ اس طرح کے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کافی کلیش ہے، کیونکہ نیٹو بھی اب لگتا یہی ہے کہ اگر امریکہ نے اس سے ہاتھ اٹھا لیے تو نیٹو کا چلنا بھی مشکل ہے اور نیٹو کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کی یہ اس ولاگ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو خالص طاقت سے چلتی ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو، فوجی ہو، تکنیکی یا جغرافیائی ہو، سیاسی، اور اگرچہ ہم اس میں سے بہت لوگ یہ پسند نہیں کریں گے، ہمیں دنیا کو جیسا ہے ویسا ہی قبول کرنا ہوگا اور اس کے مطابق پیش قدمی کرنی ہوگی۔ یورپی پارلیمنٹ نے بھی یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر اپنے کام کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کے گرین لینڈ سے متعلق مطالبات اور دھمکیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر لیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جن پہ آپ غور کیجئے گا، اور پھر میں نے کچھ صدر ٹرمپ اور یورپی یونین کے جو خطاب ہیں اس کے بھی کچھ کلپس چلا رہا ہوں۔ آپ ان کو ذرا دیکھیے گا اور پھر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. In the meantime, you have Russian destroyers and submarines, and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. In the meantime, are you going And if it affects NATO, then it affects NATO. But, they need us much more than we need them. I will tell you that right now. I'm going to say this very clearly, because apparently it needs to be said. Prime Minister Starmer, listen closely.
You're the Prime Minister of the UK, not the world's referee. Greenland belongs to its people. No threat or tariffs will change that. Sovereignty is not for trade. The European Union stands without doubt with Greenland and the Kingdom of Denmark in defence of their territorial integrity and sovereignty. Our response must be to remain calm, hold our ground, and act in unity. Let me be abundantly clear. Tariff threats will not pressure Denmark into handing over Greenland. They only risk making both Europe and the United States poorer and undermining our shared prosperity. We have no interest in picking a fight, but we will hold our ground. No country has the right to take over the territory. I'm going to say this very clearly, because apparently it needs to be said. Prime Minister Starmer, listen closely. You're the Prime Minister of the UK, not the world's referee, not the manager of everyone else's business. The UK has big problems, and they deserve your full attention. You've got energy costs through the roof, borders that need serious fixing, and instead of focusing on your workers, families, and streets, you're out there telling everyone else how to run their countries. That's not leadership. That's distraction. Fix your economy. Fix your healthcare system. Fix public safety. Focus on London, Manchester, Birmingham, because your voters didn't elect you to be a commentator on global politics. They elected you to deliver results. And let me tell you something else. Strong allies make their own nations strong first. So this is my warning. Focus on the UK. Put the UK first. Stop worrying about everyone else's house when your own house needs serious repairs.